دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ افراد غیر معیاری گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے خاتمے میں ہیبیٹیٹ کی کوششوں نے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے پر راغب کیا۔ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم وہ کام کریں جس میں ہم یقین رکھتے ہوں۔ جیسیکا یونیورسٹی آف میریلینڈ کی طالبہ ہیں جو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی نامی غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد دنیا میں بے گھر اور غریب افراد کے لیے باعزت طریقے سے گھر کی فراہمی ہے۔ Habitat for Humanity is a non-profit ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو دنیا بھر میں کام کر رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہم سے منسلک اداروں کی مدد سے مقامی سطح پر قابل خرید گھروں کی تعمیر کے ذریعے دنیا سے غربت کا خاتمہ ہے۔ گھروں کی قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے ہم رضاکاروں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ 1976 میں ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی کی بنیاد ملرڈ فلر اور ان کی اہلیہ لنڈا نے رکھی۔ ملرڈ فلر نے 2005 تک اس ادارے کے ساتھ خدمات سر انجام دی اور 2009 میں انتقال کر گئے۔ 1996 میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے انہیں ان کے خدمات کے سلسلے میں پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم سے نوازا، جو امریکہ کا سب سے بڑا سول اعزاز ہے۔ پاکستانی نجات امریکی شہری عدیلہ عباسی بحیثیت مارکیٹنگ مینیجر ہیبیٹیٹ سے منسلک ہیں۔ Habitat for Humanity has a presence in over 100 countries. ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی 100 سے زائد ممالک میں تقریباً 2000 اداروں کی مدد سے کام کر رہا ہے۔ ہم آفت زدہ علاقوں میں ضرورت کے مطابق متاثرہ خاندانوں کے لیے مناسب گھر بناتے ہیں۔ مجھے پاکستانی امریکن ہونے پر فخر ہے، اور ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی پاکستان اور بالخصوص صوبہ سندھ میں ضرورت مند افراد کے لیے گھروں کی تعمیر میں مصروف ہے۔ جیسیکا اور ڈینیل ضرورت مند افراد کی مدد کی غرض سے ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی کے ساتھ ان دنوں واشنگٹن ڈی سی کے قریب کام کر رہے ہیں۔ میں عملی زندگی میں صحت سے متعلق شعبے میں کام کرنا چاہتی تھی، اور یہی خواہش میرے ہیبیٹیٹ میں کام کرنے کی بنیاد بنی۔ میرے خیال میں فارغ اوقات میں بحیثیت رضاکار کام کرنے سے بہتر اور کوئی کام نہیں۔ مجھ سے پہلے میری بڑی بہن رضاکار کی حیثیت سے کام کر چکی ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کے بارے میں بتایا کہ دوسروں کے لیے گھر بنانے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی کے مطابق یہ ادارہ 1976 میں اپنے قیام سے اب تک دنیا بھر میں کم آمدنی والے 20 لاکھ افراد کے لیے 4 لاکھ گھر تعمیر کر چکا ہے، جس میں انہیں مختلف اداروں اور رضاکاروں کی خدمات حاصل رہی۔ Habitat for Humanity is a ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی کا بیشتر عملہ رضاکاروں پر مشتمل ہے، جو ہمارے کام کا زیادہ تر حصہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی باقاعدہ تربیت یا تعمیر سے متعلق تجربے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بس ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مدد شروع کر دیں۔ ہمارے چند پیشہ ور ممبران آپ کو کام کے بنیادی طریقہ کار سے آگاہ کر دیں گے۔ امریکہ میں عام طور پر تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات میں سماجی کاموں میں حصہ لینے کا رجحان پایا جاتا ہے، تاکہ وہ جب اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھیں تو ان کے پاس کچھ تجربہ ہو۔ میرے خیال میں میرے لیے رضاکارانہ کام اسکول میں مدد سے بڑھ کر میری ذات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور رضاکارانہ طور پر دوسروں کی مدد کرنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ جب آپ رضاکار ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں گے، بلکہ مقصد نئے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک اچھا کام کرنا ہوتا ہے۔ کم لاگت کے ان گھروں کی فراہمی کے لیے خاندانوں کا انتخاب کرتے ہوئے بہت سے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس میں کئی پہلوؤں جیسے خاندان کی آمدن، اس کے افراد کی تعداد اور ہمارے پاس موجود گھروں کی دستیابی کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے رضاکاروں پر مشتمل ہماری کمیٹی کئی گھنٹوں ہر درخواست کا بغور جائزہ لینے کے بعد موضوع خاندان کا انتخاب کرتی ہے۔ سر پر چھت ہر انسان کا بنیادی حق بھی ہے اور ضرورت بھی۔ ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی مذہبی اداروں اور دیگر تنظیموں کی مدد سے دنیا بھر میں ہزاروں افراد کو یہ بنیادی ضرورت فراہم کر کے انہیں ایک بہتر زندگی کی امید دے رہا ہے۔ تصور الکریم بیگ، اردو VOA، سلور اسپرنگ، میریلینڈ۔